کہ اللہ کی طرف آؤ، تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی ساری کہانی سنائی۔ اچھا، نوح علیہ السلام جب اللہ سے فریاد کر رہے تھے نا، دیکھو اس میں اللہ تمہیں دعا کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ پہلے اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ کو اپنے دکھ دکھڑے سنایا کرو، اپنے غم سنایا کرو، پھر اس سے مانگا کرو۔ سیدھے ربنا یہ جو ہمارے امام مانگتے ہیں، دعائیں کچھ یاد ہوتی ہیں، وہ سیدھا ہاتھ اٹھا کے مانگنا شروع کرتے ہیں، پیچھے بیٹھوں کو کوئی پتہ نہیں آگے مولوی صاحب کیا مانگ رہے ہیں، وہ بھی آمین آمین کرتے رہے، اوپر پڑیاں گنتے رہے تو نیچے آمین کہتے رہتے ہیں، اور پھر کوئی امین آمین کرتے رہے، امین پتہ نہیں امین ہے چودھری امین ہے کہ آمین ہے، یہ بھی ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، اس کو دعا نہیں کہتے، یہ دعا نہیں ہے، یہ دعا نہیں ہے، جبھی تو ہماری سنتا نہیں ہے، مانگو کھٹ سنتا ہے، مانگو فٹ سنتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی صورت میں اللہ دعا کا طریقہ بتا رہا، اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، غم بتاؤ، اپنے دل کھول کے رکھو، پھر کہو یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ دے دے، یہ ادا اللہ کو پسند ہے۔ تو نوح علیہ السلام اللہ کو کہانی سناتے 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 جب یہاں تک پہنچے، ہے تو اللہ کو اللہ کو ایسا پیار آیا کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کی بات خود اچک لی۔ وقال نوح، یہ وقال نوح کا جو اضافہ ہے یہ یوں ہے کہ وہ نوح پھر یہ کہہ رہا تھا، اس کی یہاں ضرورت نہیں پچھلے کلام کے لحاظ سے۔ قال نوح قال رب انی دعوت قومی، ایک دفعہ قال آ چکا ہے، دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ دوبارہ کیوں کہا ہے؟ اللہ کو وہ دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی بات خود لے لی، کہا قال نوح، پھر میرا نوح یہ کہہ رہا تھا، رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا۔ یا اللہ، او میرے بندو، اے امت محمد، تمہیں کیوں سنا رہا ہوں؟ تمہیں کیوں سنا رہا ہوں؟ تمہیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ تم بھی حق کے داعی ہو، تم بھی حق کے پھیلانے والے ہو، تم بھی حق کی تبلیغ کرنے والے ہو۔ سنو حق والوں نے علی الارض من الکافرین دیارا، کوئی زندہ نہ چھوڑنا، اور ٹھیک ہے ہو گیا ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، آسمان سے پانی برسا، زمین کے روئیں سے چشمے نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک جاندار کو بھی زندہ نہ چھوڑا، سب کو پانی کے نیچے پہنچا دیا اور عبرت کا نشان بنا دیا۔ انبیاء حق کے داعی، یہ امت حق کی دعوت دینے والی، شیطان کفر کا داعی، اس کے شتونڑے کفر کے داعی، ان کا صلہ کیا ہے؟ ان علیک لعنتی الی یوم الدین، تم پر میری لعنت، تم پر میری لعنت، تمہارے ساتھیوں پر میری لعنت، باطل کے پھیلانے والوں پر اللہ کی لعنت، اور جو حق کی دعوت دینے والے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ سلام علی نوح فی العالمین۔ نوح علیہ السلام کھپے تو اللہ نے کہا نوح میرا تجھ پہ سلام ہو، ایک طرف لعنت آ رہی، ایک طرف سلام آ رہا ہے، نوح میرا تم پہ سلام ہو۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جل اٹھے، اللہ نے بچایا تو اللہ نے کہا سلام علی ابراہیم، ابراہیم میرا تم پہ سلام ہو۔ موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے قربانیوں کی تاریخ لکھ دی، تاریخ اور دھرتی کے صفحات پر، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں بھائیوں کو سلام پیش کیا، سلام علی موسیٰ و ہارون۔ الیاس علیہ السلام کی کہانی قرآن نہیں سنا تھا، لیکن کوئی ہوگی زبردست جو اللہ نے کہا سلام علی الیاسین، اے الیاس میرا تم پہ سلام ہو۔ پھر اللہ نے سارے نبیوں کو اپنے سلام کی چھاؤں میں لے لیا کہ وسلام علی المرسلین، وسلام علی المرسلین، اے میرے رسولو، اے میرے نبیو، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر اس اپنے نبی کی سن لو، جب ہمارے نبی پہ سلام کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے سلام علی محمد نہیں فرمایا، جیسے اور نبیوں پہ سلام ہے، سلام علی نوح، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے سلام علی محمد۔ ٹھیک، تو اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے، تو اللہ فرماتے سلام علی احمد، سلام علی النبی الامی۔ نہیں، آپ کی شان جدا، آپ پہ سلام جدا، آپ کا مرتبہ سوا، آپ کا سلام درود و سلام بھی سوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے بات کو شروع کیا، ان اللہ، اپنا نام لے کر آئے، ان اللہ
پھر اپنے فرشتوں کو شامل کیا. وملائکتہو، ہو کا اضافہ ہے، الف لام سے کام چل سکتا تھا. ان اللہ والملائکہ، کام مطلب ایک ہی تھا. اللہ نے الف لام کو ہٹا کے اپنے نام کو ذکر کیا. ان اللہ وملائکۃ اللہ، اصل عبارت یہ ہے ان اللہ وملائکۃ اللہ، اپنے نام کو 2 دفعہ لایا اپنے محبوب کی شان کی بلندی بتانے کے لیے، آپ کے عزت اور احترام کو ہمارے دلوں میں اتارنے کے لیے. ان اللہ وملائکتہ، سنو بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے، اللہ اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی، اس عظیم الشان نبی پر درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، پہلی امتوں کو یہ حکم نہیں آیا، اس امت کو حکم ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم کیوں چپ بیٹھے ہو؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے محبوب پر درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو. یصلون علی النبی کا مطلب یہ نہیں کہ درود پڑھتے ہیں، یصلون علی النبی کا مطلب ہے درود پڑھتے رہتے ہیں، مسلسل درود پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے ہیں نہیں، پڑھتے رہتے ہیں. اب کیا ہے، اوپر فرشتے اور اللہ پڑھ رہا ہے، نیچے ہم پڑھ رہے ہیں. ہم تو کبھی پڑھتے ہیں کبھی چھوڑتے ہیں. روضہ مبارک پر صبح 70,000 فرشتہ آتا ہے اور شام تک درود و سلام پڑھتا ہے. پھر شام کو وہ چلے جاتے ہیں اور شام کو ایک نئی صف آتی ہے 70,000 فرشتوں کی، وہ درود و سلام پڑھتی ہے اور صبح تک پڑھتی رہتی ہے. یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا، جب مدینہ بھی مٹ جائے گا، مسجد نبوی بھی مٹ جائے گی، اور بیت اللہ بھی مٹ جائے گا، اور قبلہ بھی مٹ جائے گا، اور کعبہ بھی مٹ جائے گا، اور مسجد حرام بھی مٹ جائے گی، مدینہ اور مکے کا نشان مٹ جائے گا. پر 70,000 فرشتہ روز مدینے کی وادی میں اترے گا اور شام تک درود و سلام پڑھے گا، اور شام کو 70,000 اترے گا اور صبح تک پڑھے گا جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا. ایمان والے موجود ہیں، یہ بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ بھی فرشتے بھی. سورج مغرب سے نکلے گا، ایمان والے بعد میں مر جائیں گے، زمین پر کافر رہ جائیں گے، ایمان والے ختم ہو جائیں گے. اب آسمان کا اللہ اور فرشتے وہ اپنے نبی پر درود پڑھیں گے، پھر قیامت کا نکارہ بجے گا اور اللہ آسمان کے فرشتوں کو بھی موت دے دے گا، پھر اللہ اکیلا باقی رہ جائے گا. تو یصلون کا مطلب ہے کہ اس وقت اکیلا اللہ اپنے نبی پہ درود پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے حق کی دعوت دینے والوں کو یوں عزت بخشی، یوں عزت بخشی. سلام ان کے لیے آئے. اللہ تعالیٰ نے کسی بادشاہ سے بات نہیں کی، کسی صدر سے بات نہیں کی، کسی وزیر سے بات نہیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے بڑے بڑے نامی گرامی لوگ آئے، اللہ نے کسی کو اپنے کلام کا شرف نہیں بخشا. یہ بکری چرانے والے موسیٰ علیہ السلام، گھر سے بے گھر، در سے بے در، مسافری پردیس کی زندگی، اور 10 سال کی بکریاں چراتے ہوئے آتے ہیں آتے ہیں آتے ہیں اور ایک دم وادی روشن ہو جاتی ہے اور درخت میں نور ہی نور بھر جاتا ہے، اور اللہ براہ راست موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلام ہونے کا شرف بخشتا ہے اور کہتا ہے انی انا ربک یا موسیٰ، یا موسیٰ انی انا ربک. کوئی ہے یہ؟ ایک ذمہ دار تھا ہمارا، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا زمانہ تھا، تو وہ اس کی محفل میں شریک تھا، تو اس سے 2-4 منٹ اس کو بولنے کا موقع مل گیا. جب وہ آیا نا واپس، جب لوگ بات کریں تو وہ منہ ادھر کر لے، وہ ادھر سے بات کریں ادھر کر لے. وہ کہنے لگے میاں صاحب تو ان کی ہو گیا ہے. وہ کہنے لگا اسے منہ نال بھٹو نال گل کی تھوڑے نال کی میں کراں، ہن میرا منہ وڈا ہو گیا ہے، منہ وڈا ہو گیا، اسے منہ نال بھٹو نال گل کی تھوڑے نال کی میں کراں. ایک چھوٹے سے اپنے جیسے انسان سے بات کرنے میں یہ لطیفہ بھی ہے اور اس کی ترجمانی بھی ہے. یہ سچی بات بتا رہا ہوں، اس کی ترجمانی بھی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو، اپنی حیثیت کو بڑا سمجھا کہ میں پاکستان کے بادشاہ سے بات کر کے آ رہا ہوں، اب یہ منہ عام منہ نہیں رہا. وہ کیسا انسان ہوگا جس سے اللہ بات کر رہا ہو، اور آگے اس کو جواب، سوال جواب ہو رہا ہو، یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی. کیا بات ہو رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جوتے اتار کے بیٹھ، تسلی سے بات کریں. سبحان اللہ، تسلی سے بات کریں. تسلی، آدمی کس سے تسلی سے بات کرتا ہے؟ جس سے محبت، تعلق، اپنائیت ہوتی ہے. ورنہ
کھڑے کھڑے ہاں جی بولو بھائی کیا کہنا ہے. میرے ساتھ یہی ہوتا رہتا ہے, ملنے والے بہت زیادہ, میں اکیلا تو کوئی میرے ساتھ ہاں بھائی ابھی بول مختصر بول جلدی بول, ادھر سے بولا راستے میں فارغ کیا, کھڑے کھڑے فارغ کیا. لیکن کچھ تعلق والے بھی ہوتے ہیں, بھائی آپ تشریف لے آئیں بیٹھیں, میں فارغ ہو کر آپ سے بات کرتا ہوں. یہی تو میرا رب اپنے موسیٰ سے کہہ رہا ہے, فخلعنا علیک موسیٰ جتی لاتے آ کوئی پیار دی گل کریے, کھڑے کھڑے گل نہیں ہوندی عاشق معشوق دی, جتی لا بہ جا. انی انا ربک فخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ وانا اخترتک, میں تجھے پسند کر چکا ہوں. فاستمع لما یوحیٰ, تیری میری بات ہونے لگی, سن میں کیا کہہ رہا ہوں. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی, سارے نبیوں کی دعوت حق, اور حق کیا ہے اللہ, ذالکم اللہ ربکم الحق, اور اللہ کی دعوت کیا ہے یہ لوگوں کو بتاؤ. اننی انا اللہ لا الہ الا انا, اللہ ایک ہے شریک نہیں, اللہ ایک ہے وزیر نہیں, اللہ ایک ہے مشیر نہیں, اللہ ایک ہے بیوی نہیں, اللہ ایک ہے بیٹا نہیں, اللہ ایک ہے, اس کا لاؤ لشکر, اس کی حفاظت کے لیے اس کو کسی لاؤ لشکر کی ضرورت نہیں, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد, قل هو اللہ احد, شرق و غرب اللہ ایک ہے, شمال و جنوب اللہ ایک ہے, زمین آسمان اللہ ایک ہے, خلا فضا اللہ ایک ہے, دریا سمندر اللہ ایک ہے, پہاڑ جنگل اللہ ایک ہے, صحرا میدان اللہ ایک ہے, جن ہوں انسان ہوں اللہ ایک ہے, فرشتے ہوں اللہ ایک ہے, جنت و جہنم ہو اللہ ایک ہے, ماضی و حال ہو مستقبل ہو اللہ ایک ہے, دن ہو رات ہو اللہ ایک ہے, میٹھا کھارا پانی ہو اللہ ایک ہے, جوڑا جوڑا ہو اللہ ایک ہے, ہر چیز کا جوڑا بنایا, اپنی ذات جوڑے سے پاک, وطر ہے, تنہا ہے, احد ہے, واحد ہے, صمد ہے. یہ حق کی دعوت ہے, یہی آپ کا کام ہے, یہی میرا آپ کا کام ہے. ہم حق کے دائی ہیں, ہم باطل کے دائی نہیں ہیں, ہم حق کے دائی ہیں. اس امت کی عزت امتیاز ہے. اللہ نے ہمیں نبیوں, پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا 136 دفعہ قرآن میں نام آیا ہے, اور سنانے کو تو ایک دفعہ کافی نہیں, اللہ کیوں بار بار سناتا ہے؟ جب دیکھو, جب کسی چیز کو دل میں اتارنا ہوتا تو اسے بار بار سنایا جائے. اگر پیپسی والے روز کوئی نئی کہانی سناتے, پیپسی مارکیٹ نہ بنا سکتی. مارکیٹ اسی وقت بنتی ہے جب ایک چیز کو سناتے جاؤ سناتے جاؤ سناتے جاؤ, تو سحر ہو جاتا ہے, سحر ہو جاتا ہے, اثر ہے. مدرسے کے بچے پڑھ رہے تھے, ان کو شرارت ہوئی چھٹی کریں, تو قاری صاحب سے بات, ایک بچہ گیا, کہنے قاری صاحب آپ کی طبیعت خراب ہے, الو چل بیٹھ جا بکواس نہ کر. پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا لڑکا گیا, قاری صاحب آپ کی طبیعت خراب ہے, بھگ جا الو بیٹھ جا. پھر تھوڑی دیر کے بعد تیسرا لڑکا گیا, قاری صاحب آپ کو بخار ہے, تو قاری صاحب کی ہوں نکلی, چل بیٹھ جا کچھ نہیں. پھر چوتھا لڑکا آیا, قاری صاحب آپ کو بخار لگتا ہے, کہاں یار کچھ لگ تو رہا ہے یار. پھر پانچواں آیا, قاری صاحب آپ آرام فرما, آپ کو بخار ہے, کہتے چلو تمہیں چھٹی کرو, میں بھی آرام کرنا. بول میں ایک طاقت ہے, دیکھتے نہیں ہو سارا باطل کس پر پھیلا ہے؟ بول پر پھیلا ہے. روز دعوت چل رہی ہے, روز دعوت چل رہی ہے, روز دعوت چل رہی ہے. ہماری ساری نسل کے ہاتھوں میں گٹار آ گئے, ساری نسل گانے کی رسیاں بن گئی, ساری نسل آوارگی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے چکر میں پھنس گئی, ساری نسل ماں باپ کے آگے دلیر ہو گئی, مائیں رول گئیں, باپ ذلیل ہو گئے, خون کے رشتے ٹوٹ کے رہ گئے, اور پیسے کی پوجا ایسی ہوئی کہ ایمان کے جنازے بھی اٹھے, غیرت بھی گئی, سب کچھ گیا. چند سکوں پر سب کچھ بیچ کے سب کچھ بیچ دیا. یہ دعوت پر ہوا ہے. اور قرآن بھی دعوت دیتا ہے, نبیوں نے دعوت دی ہے. اس دعوت پر اللہ نے عزت بخشی. کسی سے کلام کیا جا رہا ہے, کسی کو عرشوں پہ بلایا جا رہا ہے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, کسی کا نام بلند کیا جا رہا ہے, کسی کو آگ کے ڈھیر پہ بٹھا کر زندہ بچا کے دکھایا جا رہا ہے, کسی کو چھری کے نیچے سے نکالا جا رہا ہے, کسی کے لیے سمندر کو پھاڑا جا رہا ہے, کسی کے اشارے پر پتھر کو پھاڑ کے اونٹنی کو نکالا جا رہا ہے, کسی کے اشارے پر مردے کو زندہ کیا جا رہا ہے, اور مٹی کے پرندے میں جان ڈال کے اسے ہوا میں اڑایا جا رہا ہے, اور اوپر سے دسترخوان اتارے جا رہے ہیں, اور کسی کے اشارے پر صحراؤں میں بٹھا کر رزق دیا جا رہا ہے. یہ سب کسی کے اشارے پر ہوائیں تابع ہو کر ہوا تخت کو اڑا کے لے جا رہی ہے. اوہو, یہ عزت اعزاز نبیوں کو دیا گیا, نبیوں کو دیا گیا. ہر آدمی کے اندر یہ جو عمر ہے نا آپ کی, کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں, میں کچھ کرنا چاہتا ہوں.
मैं कुछ करके मरना चाहता हूँ। और तस्वुर क्या है कि मेरी शोहरत हो जाए, मेरी इज्जत हो जाए, मेरे पास लंबी गाड़ी आ जाए, बड़ा घर हो जाए, बड़ी डिग्री हो जाए, बड़ी पोस्ट मिल जाए, बड़ा ओहदा मिल जाए, बड़ा कारोबार मिल जाए। इसको कहते हैं मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ। करो वो जो अल्लाह कह रहा है। दावत देने वाले बन जाओ, पैगाम हक को फैलाने वाले बन जाओ, तो अल्लाह ताला जमीन व आसमान तुम्हारे जिक्र से जिंदा कर देगा। नबियों के तज़किरे कैसे जिंदा हैं? मूसा अलैहिस्सलाम को गए हुए 3,500 साल हो चुके हैं, उनका तज़किरा कैसे जिंदा हो रहा है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गए हुए 5,500 साल हो चुके हैं, उनका तज़किरा कैसे जिंदा हो रहा है? और कुरान कैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीफें करता चला जाता है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, हम ये उम्मत मामूली उम्मत नहीं है, ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। इनको दावत का काम मिला है। सारी दुनिया माल की तरफ बुला रही है, हमारा काम है अल्लाह की तरफ बुलाना। इन्ननी अनल्लाह, दुनिया को बताना कि काम बनाने वाला एक है और वो अल्लाह है, जिंदगी देने वाला एक है और वो अल्लाह है, मदद करने वाला एक है और वो अल्लाह है, जन्नत देने वाला एक है और वो अल्लाह है, जहन्नम को भड़काने वाला एक है और वो अल्लाह है, आसमान की छत को उठाने वाला एक और वो अल्लाह, जमीन का फर्श बिछाने वाला एक और वो अल्लाह, हवाओं का चलाने वाला एक और वो अल्लाह, और दुखी की सुनने वाला एक और वो अल्लाह, गूंगे की सुनने वाला भी अल्लाह, और पितंगे की सुनने वाला भी अल्लाह, और परवाने की सुनने वाला भी अल्लाह, और खाक के नीचे रेंगने वाले कीड़े की सुनने वाला भी अल्लाह, और पानियों की तह में तैरने वाली मछलियों की सुनने वाला भी अल्लाह। ये हमारी आबदोज, बड़ी से बड़ी आबदोज 400 मीटर से नीचे नहीं जा सकती। 400 मीटर पर जाकर नीचे जाएगी तो पिचक जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और बहरुल काहिल 11 किलोमीटर कहीं कहीं गहरा है। 11 किलोमीटर की तह में अल्लाह मछलियों को पैदा करके चला रहा है। 11 किलोमीटर का वजन अपने ऊपर उठा रही, और वजूद इतना, और वजूद इतना, और वजूद इतना, और वजूद इतना, और ऊपर 11 किलोमीटर पानी का वजन। उसकी पुकार को भी सुनने वाला अल्लाह ही है। ये दावत जाके सारी दुनिया को दो। अल्लाह की कसम, जिधर गुजरोगे अल्लाह की मोहब्बत की नजरें तुम्हारे साथ साथ होंगी, अल्लाह का साया तुम्हारे ऊपर होगा। अब मर के भी अल्लाह जिंदा रखेगा। ये बैठने का जमाना नहीं है। बातिल तो घर घर दावत दे के जा रहा है, घर घर अपनी आवाज पहुंचा रहा है। हम कहो हम तो कुएं हैं, कोई आएगा तो पानी पिलाएंगे, कोई नहीं आएगा तो नहीं पिलाएंगे। हाय हाय, ये क्या जुल्म सितम है, ये क्या जुल्म सितम है कि इंसानियत तड़प रही हो और तुमको मेरे पास आओगे तो पानी पिलाऊंगा। जब वबा फैल जाती है तो फिर डॉक्टर भी निकल पड़ते हैं। फिर देखते नहीं हो, जब जलजला आया तो अस्पताल वहां शिफ्ट हो गए। ये नहीं कहा गया कि मरीजों को उठा के लाहौर लाओ, फैसलाबाद लाओ, मुल्तान लाओ। फैसलाबाद के डॉक्टर भागे, लाहौर के डॉक्टर भागे, मुल्तान के डॉक्टर भागे, कराची के डॉक्टर भागे, और मेडिकल स्टूडेंट भी भागे। अभी डॉक्टर बने भी नहीं और जा रहे हैं, अभी डॉक्टर बने भी नहीं और जा रहे हैं। आज कुफर की वबा है, जिना की वबा है, शराब की वबा है, मौसीकी की वबा है, जुए की वबा है, नाफरमानी की वबा है, माँ बाप को जलील कर देने की वबा है, सूद की वबा है, रिश्वत की वबा है, गफलत की वबा है। ओ भाइयों, अमल है फिर भी भागो, अमल कोई नहीं फिर भी भागो, लोगों के पीछे भागो भागो। ये एक उठा हुआ कदम, ये जो तुम जमीन पे कदम रखते हो दावत के साथ, अल्लाह की कसम सातों आसमान में इसकी धमक सुनाई देती है। सातों जमीन आसमान तुम्हारे कदमों की चाप से गूंज उठते हैं। तुम्हारा बोल जबान से निकलता है, सातों आसमान उससे रोशन और मुनव्वर हो जाते हैं। लाखों फरिश्ते वो बोल उठाने के लिए लपकते हैं और अर्शों की तरफ लेके चलते हैं। एक सहाबी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह। तो आपने कहा मनिल काइल, ये कहने वाला कौन है, ये कहने वाला कौन है? वो डर गए कि पता नहीं मैंने क्या कह दिया, वो चुप हो गए। तो आपने कहा कहने वाला कौन है? जो कहा है अच्छा ही कहा है। फिर उनको हिम्मत हुई, कहा जी मैंने कहा है, मैंने ये कहा है। आपने फरमाया मैंने देखा 19-20 फरिश्ते लपक लपक के आ रहे थे तेरे कलाम को पकड़ने के लिए। हर फरिश्ते की तमन्ना थी कि मैं लेकर अल्लाह के पास जाऊं। ये एक शख्स का जाती जिक्र है। जब तुम लोगों में फिर कर कहोगे ओ मेरे भाइयों अल्लाह की मान लो, तो लाखों फरिश्ते तुम्हारे बोल पर टूट पड़ेंगे कि हम लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे। ओ भाइयों अल्लाह के रसूल के तरीकों पर आ जाओ तो लाखों फरिश्ते भागेंगे। मैं जाके अल्लाह के नबी को खुशखबरी सुनाता हूं, मुझे जाने दो, मैं जाके खुशखबरी सुनाता हूं कि आज आपका उम्मती फलां फलां का बेटा आपकी अजमत को बयान कर रहा था, आपके तरीकों पर चलने के लिए लोगों को तैयार कर रहा था।
तुम्हारा नबी वहीं से उसकी रूहानियत बाग बाग, उसकी हस्ती बाग बाग और उसकी तवज्जुहात होंगी। मेरे भाइयों, अंबिया कोई हमारी तरह मर के थोड़ा ही मर जाते हैं, वो तो मरने के बाद जिंदा कर दिए जाते हैं। इसलिए तो आपने फरमाया जो मेरी कब्र पर आकर मुझे सलाम कहता है मैं उसके सलाम का जवाब देता हूं। जो यहां से सलाम पढ़ता है वो मुझ तक पहुंचाया जाता है, फरिश्ते पहुंचाते हैं, और जो मेरी कब्र पे आता है सलाम कहता है मैं उसका खुद जवाब देता हूं। हम हक के दाई हैं, हम सारी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि अल्लाह को राजी कर लो तुम्हारे काम बन जाएंगे, अल्लाह को राजी कर लो तुम्हारे काम बन जाएंगे। और हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों की तरफ लोगों को बुलाना चाहते हैं कि तुम इन पागल दानिश्वरों के पीछे न चलो, इन अहमकों के पीछे मत चलो, इन्हें तो दो और दो चार के सिवा कुछ नहीं पता। आओ सबसे बड़े दानिश्वर के पीछे चलो, सबसे बड़ा मुफक्किर, सबसे बड़ा इल्म वाला, सबसे बड़ी अक्ल वाला, सबसे बड़े फहम वाला, सबसे बड़ी बसीरत वाला, जिसकी नजर इतनी तेज हो, ये दूरबीनें लगा के बैठे हुए हैं और चंद लाख मील से आगे नहीं देख सके, चंद लाख मील से आगे, अगरचे नूरी साल सही पर ये है नूरी साल, इससे आगे दूरबीनों के बगैर नहीं देख सके। और मेरा आपका नबी मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं, मुसल्ले पे खड़े खड़े आगे हो गए, पहली सब वालों ने देखा कि हुजूर आगे हो गए, फिर आप पीछे हो गए। जब सलाम फेरा तो पिछले नमाजियों ने कहा या रसूल अल्लाह ये आप क्या कर रहे थे? नमाज में तो आदमी एक जगह खड़ा होता है, आप पहले आगे हो गए फिर पीछे हो गए। तो आपने कहा मैं जन्नत को देख रहा था और उसके खोशे लटक कर दीवारों से बाहर आ रहे थे तो मैं उनको देखकर आगे हो गया। फिर मैं जहन्नम को देख रहा था और उसके शोले लपक रहे थे तो उसको देखकर मैं पीछे हो गया। और मुझे बताओ, अल्लाह के वास्ते बताओ, जिसके सर की आंख इतनी ताकतवर हो उसके दिल की आंख कितनी ताकतवर होगी। चलो ये तो जन्नत और जहन्नुम है, इसे छोड़ो, ये तो बड़ी छोटी सी चीजें हैं। ये उड़ा है और 7 आसमान सिमट गए और सिदरतुल मुंतहा सिमट गया और जिब्रील भी हाथ जोड़ गया, आगे मैं गया तो जल के राख हो जाऊंगा। इस बाउंड्री को आज तक कोई नहीं क्रॉस कर सका, न किसी के पास वीजा है न पासपोर्ट है। जो आगे जाएगा जल के राख हो जाएगा, चाहे वो जिब्रील जैसा मुकर्रब हो। आगे आप जाने आपका अल्लाह, आगे अल्लाह आपको कैसे ले गया कोई नहीं जानता, और आप गए हैं, कैसे गए हैं हमें नहीं पता। हम ईमान लाए कि आप गए हैं। जन्नत देखना, जहन्नुम देखना ये तो छोटी चीज है। ये वो गए, जिब्रील भी बैठा देख रहा है, यहां तक कि आप जिब्रील की आंखों से भी ओझल। फिर अर्श मुअल्ला झूम झूम उठा, उसके दर खुले और आपने अर्श को भी पार किया। फिर अर्श के ऊपर 70,000 नूर के पर्दे, फिर वो भी उठ गए और बंदा और रब आमने सामने हो गए। जो आंख अल्लाह को देख सके वो कितनी ताकतवर आंख है। जो दिल अल्लाह की तजल्लियात को बर्दाश्त कर जाए वो दिल कितना ताकतवर है। इससे बदबख्ती इस उम्मत की क्या होगी कि इसके तरीके छोड़कर यूरोप के काले अंधेरे तरीकों के पीछे चलना चाहते हैं। बड़ा डॉक्टर वो है जो अमेरिका की डिग्री लाए, बड़ा डॉक्टर वो है जो इंग्लैंड की डिग्री लाए, और जो मदरसे में मोहम्मद मुस्तफा के दीन की डिग्री लाए मुल्ला दी की डिग्री छठों पर है मुल्ला है। इससे बड़ी जफा क्या होगी, इससे बड़ी हमाकत क्या होगी कि जिसकी नजर इतनी ताकतवर हो। देखो ना, ये जो खला में ऊपर जाते हैं 500 मील से ऊपर चले जाओ इस कुर्ते और शलवार में तो आपका जिस्म बम की तरफ फट जाए। हमारे ऊपर 180 मन हवा का दबाव है, हमारे ऊपर 180 मन हवा का दबाव है। हर इंसान के ऊपर 180 मन हवा का प्रेशर है। हमारे जिस्म में उस प्रेशर को रोकने के लिए अल्लाह ताला ने एक प्रेशर बनाया हुआ है। हम 180 मन हवा को धक्का दे रहे हैं। जब हम 500 मील ऊपर चले जाते हैं ना तो हवा हट जाती, अंदर है 180 मन को धक्का देने का प्रेशर। वो जो प्रेशर बनता है तो हमारी बोटी बोटी होकर फिजा में बिखर जाती है। इसलिए खलाई लिबास तैयार किया जाता है जिसके अंदर वो प्रेशर बनाया जाता है, वो इंसान को पहनाया जाता है, वो करोड़ों डॉलर में जाकर एक लिबास तैयार होता है। मेरे आपके नबी ने कुर्ता पहना था, तहमद था और जूता था, उसी कुर्ते तहमद में 7 आसमान पार हो। ना रॉकेट, ना मिसाइल, ना खलाई लिबास, ना चांद गाड़ी, ना मरीख गाड़ी, वो गए और 7 आसमान तय हो गए।
पहले आसमान जिसका इस्तकबाल नबियों से कराया गया, पहले आसमान पे आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे आसमान पे याह्या अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, तीसरे आसमान पे यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पे इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें पर हारून अलैहिस्सलाम, छठे पर मूसा अलैहिस्सलाम। हर नबी आगे आता था, इस्तकबाल करता था और मिलता था और कहता था हमारे भाई आ गए, हमारे नबी आ गए। सातवें आसमान पर पहुंचे तो इस्तकबाल को कोई नहीं है, एक किबला है, एक काबा है जिसका तवाफ हो रहा है फरिश्तों के जरिए से, और उस काबे की दीवार के साथ एक बाबा जी सफेद लंबी दाढ़ी है और यूं टेक लगा के दीवार से और ऐसे गोठ मार के यूं बैठे, ऐसे बैठे, वो बेपरवाह बैठे, मुठे ही कोई नहीं, आराम से बैठे हैं। तो हमारे नबी ने पूछा जिब्रील से, ये कौन है? कहा ये आपके दादा इब्राहिम हैं, यहाँ आप खुद जाएं। ओ दादा तू पोतरा, प्यो तो प्यो होता है ना, पुत्र नबी बन जावे तो प्यो है ना। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्यों नहीं उठाया? हालांकि इब्राहिम का वजूद भी हमारे नबी के तुफैल है, उनकी बुलंदियां भी हमारे नबी के तुफैल हैं, तो उठाया क्यों नहीं? उठाया क्यों नहीं? अल्लाह को पता था एक वक्त आएगा जब औलादें माँ बाप को जलील कर देंगी, जब छोटे बड़ों को रुस्वा कर देंगे, तो उस वक्त ये किस्सा हथौड़ा बना के उनके दिमागों पे मारो मारो मारो, ए जालिम सुन, माँ के नाफरमान, बाप के नाफरमान, बड़ों को जलील करने वाले सुन, दो जहान के सरदार काबा कौसैन के मकाम पे खड़े होने वाले को दादे के कदम पकड़वाए गए, दादे की तरफ चलाया गया, आप खुद आगे चले हैं, करीब पहुंचे हैं, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं। बाकी नबी कहते थे हमारे भाई आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे मेरा बेटा आ गया, मेरा पुत्र आ गया, वाह 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 वाह, मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया। ये आगे चलाया, क्यों चलाया गया? ताकि मैं और आप अपनी माओ की कदर पहचाने, अपने बाप की कदर पहचाने, उनकी अजमतों को जाने, उनकी बुलंदियों को जाने, उनकी बड़ाई को समझें। हाँ, आपने फरमाया जिसने माँ बाप को दुख दिया उस पे अल्लाह की लानत, उस पे फरिश्तों की लानत, उस पे जमीन आसमान की लानत, न उनकी नमाज कबूल है, न रोजा कबूल है, न सदका कबूल है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह मेरा जन्नत का साथी कौन है? अल्लाह ने कहा फलां कसाई। कसाई ना कोई मुजाहिद, ना गाजी, ना शहीद, ना कोई मुफस्सिर है, ना कोई वली, ना अबदाल, कसाई। मूसा अलैहिस्सलाम देखने गए, कसाई आम कसाइयों की तरह। वो शाम को जब चला तो थैले में गोश्त डाल के चल पड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे तेरे साथ आ सकता हूँ? कहा आ जाओ। पहचाना नहीं उसने, ये मूसा है। वो घर गया, उसने रोटी बोटी बनाई, हांडी चढ़ा दी, आटा गूंदने बैठा, रोटी तैयार की, सालन तैयार किया, थाली में रखा। एक औरत ऐसे लेटी पड़ी थी रुई की गाली की तरह, उसको उठा के कंधे का आसरा दिया और नवाले बना बना के उसको खिलाता रहा, खिलाता रहा, खिलाता रहा। तो सिर मारे, हुण बस। उसने मुंह साफ किया, उसे लटाया, वो बुड़बुड़ाने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये कौन है? कहा ये मेरी अम्मा है, मैं सुबह इसके सारे काम करके जाता हूँ, फिर शाम को आकर पहले इसकी खिदमत करता हूँ। अपनी बीवी से क्यों नहीं आकर मेरे पीछे मेरी माँ ने रोटी खवा दी, जैसे हमारा रिवाज है? अपनी बीवी से कहते तू मेरी माँ दी कर, मैं कोई नहीं करनी। और सुनो, मेरी बीवी के जिम्मे मेरी माँ की खिदमत नहीं है, मेरे जिम्मे मेरी माँ की खिदमत। खुद करते नहीं, बीवियों को कहते हैं उसके जिम्मे नहीं, वो इनकार कर दें, कहते नाफरमाने, घर में लड़ाई, घर में लड़ाई, दंगा फसाद। पागल, तूने छाती नोची है माँ की, तेरे जिम्मे माँ की खिदमत है, तेरी बीवी के जिम्मे नहीं है। वो कर दो, उसका एहसान है, करनी चाहिए, करनी चाहिए, नेकी है, उसका एहसान है। ना करे तो वो मुजरिम नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा जी सुबह इसके सारे काम करके जाता हूँ, शाम को आके पहले इसको रोटी खिलाता हूँ, फिर अपने बच्चों को देखता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये कुछ कह रही थी जब तू उसको लिटा रहा था? कहने लगा जी अम्मा जो हुई पागल अम्मा, जदा दी खिदमत करा शुरू हो जाती, अल्लाह तेनू जन्नत च मूसा दा साथी बनावे। भला मैं किथे ते मूसा किथे? जब भी इसकी खिदमत करता हूँ शुरू हो जाती है अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का साथ दे। भला जी मैं कहाँ, मैं कसाई किथे ते मूसा किथे? समझो, ये माँ है, माँ माँ जिसकी दुआ नबियों तक पहुंचा देती है। ये नबी को, हमारे नबी को आगे चलाया गया ताकि बताया जाए कि रिश्तों की एक अजमत है, कि कदर। ये दावत भी हमारे जिम्मे है। आज माएँ दुखी हैं, बाप जख्मी हैं। एक बेटी अपनी माँ को कह रही थी भौंक नहीं, और उसकी माँ के मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे। मैं आंखों देखा बता रहा हूँ, अपनी माँ से कह रही थी भौंक नहीं। वो आगे रो रही थी, ऐसे ज़ारो कतार रो रही थी। ये जब होगा तो आसमान फट जाएगा, जमीन ज़ेरो ज़बर हो जाएगी, पहाड़ रेत बन जाएंगे, दरियाओं में आग लग जाएगी। हम हक के दाई हैं, हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाई हैं कि लोगों
سب سے زیادہ پڑھا ہوا ہے یہ ہستی ہے، سب سے بلند پرواز اس ہستی کی ہے، سب سے عالی اخلاق اس ہستی کے ہیں، ساری دنیا کے نعت خوان مل کر بھی اس محبوب کی ذات کا ایک ذرہ بیان نہیں کر سکتے۔ تو تمہیں اگر عزتیں چاہیے تو پھر انسان کی تمنا ہوتی کوئی ایسی جگہ ہوتی جہاں میری حسرتیں پوری ہوتی، میری تمنائیں پوری ہوتی، میرے ارمان پورے ہوتے، جو کہ دنیا میں تو ہوتے نہیں۔ جو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا وہ مر تو جاتا ہی ہے، تو پھر کیا کریں؟ ارمان کیسے پورے ہوں؟ تو یہ ایک ایسا خلا ہے جس کے کسی کے پاس کوئی نسخہ نہیں ہے، ہمارے پاس اس کی دعوت ہے، ہم لوگوں کو بتائیں کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے، مرو تو صحیح اس کی مرضی پر، اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے۔ سب سے بڑی تمنا زندگی ہے، صحت ہے، حسن و جمال ہے، ملک و مال ہے، یہ سب سے بڑی انسانی تمنائیں ہیں، لیکن یہ پوری نہیں ہوتی۔ بڑے سے بڑا حسین بڑھاپے میں مرجھا جاتا ہے۔ میرے نبی تشریف لے آ رہے ہیں، آواز آئی یا رسول اللہ، آپ نے یوں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، آواز آئی یا رسول اللہ، پھر نظر پڑی تو ایک ہرنی آپ کو پکار رہی تھی، ہرنی گلے میں رسی اور چارپائی سے بندھی ہوئی، کوئی صحابی شکار کر کے لائے تھے۔ آپ قریب ہو گئے، کیا ہوا؟ کہا آپ کا غلام مجھے شکار کر کے لایا ہے، مجھے پتا ہے میرے ساتھ کیا ہونا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں۔ جس نبی نے جانوروں سے پیار کرنا سکھایا، اسی کی امت دین کے نام پہ گلے کاٹ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں، بے گناہوں کے خون سے دھرتی لالا ہوگی۔ آپ نے کہا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے، جہنم تو انسانوں کے لیے، ان جانوروں کے لیے ہے نہیں۔ تو آپ نے اس کی رسی کھول دی اور وہیں بیٹھ گئے، کیونکہ پرائی چیز تھی، اب وہیں بیٹھ گئے، وہ دوڑتی ہوئی گئی اور پہاڑوں میں غائب ہو گئی۔ آپ بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے، یہاں تک آپ نے دیکھا وہ پہاڑ سے اترتی ہوئی آ رہی تھی اور آ کر یوں سر جھکا، یا رسول اللہ میں حاصل ہو گیا۔ وہ ذبح ہونے کے لیے تیار، میرا تاجر سچ بولنے کے لیے تیار نہیں، جھوٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اسلامی معیشت مٹی تو سو آوے گی۔ آپ نے اس کو رسی سے باندھ کے کھڑا کر کے پھر وہیں بیٹھ گئے نہیں۔ دیر گزر گئی، وہ صحابی ہے جو شکار کر کے لائے تھے، وہ بڑے حیران ہو گئے کہ آپ میرے گھر، کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، اب کیسے؟ کہ میرا ایک چھوٹا سا کام ہے آپ سے۔ کہ کیا؟ کہ یہ ہرنی مجھے ہدیہ کرتے۔ کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے تو جان بھی قربان ہے، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہ نہیں بس مجھے ہرنی چاہیے۔ کہ لے لے۔ تو آپ نے اس کی رسی کو کھولا اور کہا الحقی باہلک، جا بچوں کے پاس چلی جا، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ تو اس ہرنی نے نا آپ کو دیکھ کر یوں سر جھکا، آپ کے سامنے شکریہ کے طور پر پھر تھوڑا سا گئی، پیچھے مڑی، آپ کو دیکھا اور پھر یوں سر جھکایا، پھر تھوڑا بھاگی، پھر آگے گئی، پھر پیچھے مڑی، پھر آپ کو دیکھا اور یوں سر جھکایا، اور جب تک وہ آپ کو رسپانس دے رہی تھی آپ کھڑے تھے، یہاں تک کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تو آپ اپنے گھر کو واپس گئے۔ پہلے ان تاجروں کو ہرنی جتنا سچ سکھا دو، پھر اسلامی معیشت پر بھی بات کر لیں گے، جھوٹوں پہ اسلامی معیشت آئے گی۔ جہاں دغا بازی اور فریب کا نام تجارت ہو، دھوکے کا نام تجارت ہو، لوٹ لینے کا نام پروفٹ ہو، وہاں اسلامی معیشت آئے گی۔ میرے نبی پکار رہے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ جاؤ سمجھاؤ ان تاجروں کو، جب تک یہ جھوٹ بول رہے ہیں اسلامی معیشت کہاں سے آئے گی؟ چاہے آپ کے سارے بینک اسلامی ہو جائیں، تجارت اسلامی نہیں ہو سکتی دو چیزوں کے بغیر، ایک سچائی اور ایک دیانت، اور دونوں چیزیں میرے تاجر سے ختم ہو چکی ہیں۔ سب سے بڑا دھوکے باز ہے، سب سے بڑا جھوٹا مکار ہے۔ میں 5 انگلیوں کے نام برابر نہیں ہیں اللہ کے نیک بندے ہر شہر میں، ہر صوبے میں، ہر لیول پر، لیکن میں 1 کروڑ میں ایک سچا دیکھوں تو میں نے کیا دیکھا؟ 100 میں 10 نمازی موجود، 1000 میں ایک آدمی صدقہ خیرات کرنے والا موجود ہے، 1 کروڑ میں ایک سچا نہیں ہے، 1 کروڑ میں ایک دیانتدار نہیں ہے۔ تو اسلامی معیشت کہاں سے آئے؟ اسلامی تجارت کہاں سے آئے؟ یہ آپ لوگوں کو بھی دھوکے دے جائیں گے۔ اسلام تو سخاوت کا دین ہے، لٹا دینے کا دین ہے، جان بھی دینی پڑے تو
میں خاندان کے حسین کی تاریخ موجود ہے. معصوم بچوں سمیت نیزوں پہ چڑھ کے گواہی دی کہ یوں اللہ کو راضی کیا جاتا ہے. یہ 10 روپے پہ جھوٹ بولتا ہے، اسے کیا خبر اسلام؟ وہ فریب خورد شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے روح رسم شاہ عباسی. آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے بلایا. آج میں نے صرف اللہ رسول کی تھوڑی آپ، میرا اللہ کون ہے، میرا نبی کون ہے، میرے نبی کا گھر کیسا ہے. یہاں جگہ بناؤ، پہلے اسے صاف کرو. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. پہلے دلوں میں اپنی شمع جلاؤ، پھر راستے بھی نظر آئیں گے، پھر صرف معیشت نہیں نظر آئے گی، پوری زندگی نظر آئے گی. یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک محنت ہے. جب اللہ آپ کو موقع دے تبلیغ میں وقت ضرور لگائیں، اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. یہ ایک ریفریشر ٹریننگ کورس ہے، جیسے آپ کو مختلف کورسز کرائے جاتے ہیں. یہ ایک کورس ہے کہ میں اللہ رسول کی محبت میں وہاں تک پہنچ جاؤں کہ پھر یہ درہم دینار، یہ روپیہ ٹکا، یہ مجھے اس سے دور نہ کر سکے، پھر مجھے اس پہ قربان ہونے میں مزہ آئے، لگانے میں مزہ آئے. ابھی تو بچانے کے مزے ہیں، پھر اللہ تمہیں لگانے کے مزے دے گا، لٹانے کے مزے دے گا، تب جا کے اسلامی معیشت قائم ہوگی. اسلامی معیشت سخی معاشرے کے لیے ہے، بخیل معاشرے کے لیے نہیں ہے، سود خور معاشرے کے لیے نہیں ہے. ابھی تو اللہ رسول کا ہی تعارف نہیں ہے. شکوک سے ہی نہیں نکلی امت تو بات کہاں مانے گی. تو بھائیو، کچھ وقت قرآن کو دیا کرو، قرآن پڑھو اللہ کے واسطے. سارا دن ضرب تقسیم میں نہ لگو، کچھ وقت قرآن کو دیا کرو کہ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے. آپ سب سے کہتا ہوں، جتنا کھڑے ہو بیٹھے ہو، قرآن کے ساتھ کچھ وقت گزارا کرو کہ میرا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے. حسلی فرما رہے ہیں کہ اللہ بات کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ شہنشاہ کا پیپر میرے گھر میں آیا پڑا ہے، تھوڑا سا دیکھ لیا کرو کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. اس سے آپ کے ایمان میں طاقت پیدا ہوگی انشاءاللہ. اور دوسرا کہتا ہوں، اپنے نبی کی سیرت پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو. میرے نبی نے کیا زندگی گزاری ہے، کیسے گزاری ہے، ہر روپ میں کیا جان بھر دی، ہر روپ کو کتنا حسین بنا دیا میرے نبی نے. اللہ کے واسطے اسے پڑھو، خود پڑھو، خود پڑھو. آپ کے سامنے سورج چاند چمکتے نظر آئیں گے. سورج کی روشنی میں راستہ ڈھونڈنا کون سا مشکل ہوتا، چاندنی رات میں راستہ ڈھونڈنا کون سا مشکل ہوتا. نہ چاند سامنے نہ سورج سامنے، راستے کہاں سے ملیں گے؟ قرآن اور میرے نبی کی زندگی، یہ وہ سورج اور چاند ہیں جن سے ہمیں راہیں ملی. اور میرے نبی کے صحابہ، یہ وہ ستارے ہیں جس سے بھٹکے ہوں کو راستہ ملے گا. اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کے پیچھے چلو گے منزل مل جائے گی، راستہ مل جائے. او جی او جی او جی، بڑا بڑا چودھری آیا بھائی، حد ہو گئے. اور رمضان کے حوالے سے آخری بات کر کے دعا کرتے ہیں. آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے. پہلا ہوتا ہے رحمت، دوسرا ہے مغفرت، اور تیسرا ہے جہنم سے آزادی. میرے اللہ نے ہمیں یہ روزہ دیا ہے، ہر عمل کی جزا جنت ہے اور روزے کی جزا اللہ ہے. اللہ کہتا ہے روزے کا بدلہ تیرا رب خود ہے. اور رمضان میں ہر جگہ رمضان کا مطلب بھی بتاتا ہوں کہ رمضان کا لفظ اور اس مہینے میں جوڑ کیا ہے. رمضان کا مطلب ہے جل جانا، جل جانا. مسلم شریف کی روایت ہے، صلاۃ الاوابین حین ترمز الفیصال، اللہ کے نیک بندے اس وقت نماز پڑھتے ہیں جب پاؤں اونٹ کے جلنے لگ جائیں. یہ 10 سے زوال کا ٹائم، 10 سے زوال تک کا ٹائم، زوال سے پہلے جس کو ہم چاشت کی نماز کہتے ہیں. ترمزو، جل جانا. رمضان کا مطلب ہے جلنا. اور روزے اور جلنے میں مناسبت یہ ہے کہ جیسے آگ میں کاغذ جلتا ہے، لکڑی جلتی ہے، ایندھن جلتا ہے، بھوک اور پیاس سے اندر میں ایک آگ لگتی ہے. اس آگ میں اللہ پچھلے سال کے گناہوں کو ڈال کے جلا دیتا ہے، جلا دیتا ہے، جلا دیتا ہے، جلا دیتا ہے.
آخری روزے کیا ہوتا ہے؟ سارے سال کے گناہ تھوڑے تھوڑے ڈالتا 29ویں روزے سارے سال کے گناہوں کو جلا کے ہوا میں اڑا کے کہتا ہے چل موج کر، سب معاف ہو گئے، جلا دیے، رمضان رمضان رمضان، جاؤ تیرے سب جلا دیے، پاک صاف۔ لوہا جل کے صاف ہوتا ہے، سونا جل کے صاف ہوتا ہے، دھاتیں جل کے صاف ہوتی ہیں، کپڑا دھل کے صاف ہوتا ہے، دھاتیں جل کے صاف ہوتی ہیں۔ ہاں یہ فتنے کا لفظ ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَحَسِبَ النَّاسَ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ انما اموالکم اولادکم فتنہ۔ ہمارے اردو میں فتنے کا لفظ اور ترجمے میں آتا ہے فساد، عربی میں فتنے کا مطلب ہے سونے کو پگھلانا، سونا پگھلانا، فتانہ، فتان، فتان یہ اس کو کہتے ہیں، سونار کو عربی میں فتان کہتے ہیں، سونا پگھلانے والا۔ یہ سونا پگھلانا اور یہ فتنہ ہمارے اوپر جو لفظ آ رہا ہے اس میں کیا مناسبت ہے کہ سونے میں کھوٹ اندر ہوتی ہے، اوپر نہیں ہوتی، کپڑے میں میل اوپر ہوتی، پانی لگا دھل گئی، لیکن سونے کی میل اندر ہوتی ہے، اسے پگھلائیں گے تو نکلے گی، ویسے نہیں نکلے گی۔ انسان کے اندر کھوٹ اندر ہوتی ہے، جھوٹ اندر ہے، بددیانتی اندر ہے، رشوت اندر ہے، فحاشی بدکاری اندر ہے، تو اندر کو صاف کرنے کے لیے پگھلانا پڑے گا، پگھلا کے اندر سے کھوٹ نکلے گا۔ فتنہ وَلَقَدْ فَتَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور فتنہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان کی بھٹی سے گزار کر میرے مالک نے بھٹی سے گزار کر پاک کیا ہے سونے کو، چاندی کو، ایسے ہی انسان کو، ایسے یہ رمضان ہے کہ اس کی بھٹی میں ڈلتا ہے گناہ اور سارے سال کے گناہ معاف کر کے اللہ اس مرد عورت کو پاک کر دیتا ہے۔ اس مہینے کے لیے ایک تو آخری عشرے میں شب قدر آ رہی ہے، یہ 21 23 25 27 29 میں گھومتی ہے، صرف 27ویں شب قدر نہیں ہے، کبھی 21 کبھی 23 کبھی 25 کبھی 27 کبھی 29، یہ 5 راتیں آپ جاگ لیں آپ کو رمضان، آپ کو شب قدر مل جائے گی۔ شب قدر 80 سال مصلی بچھا کے بیٹھے رہو، جو اس میں ملے گا ایک رات جاگنے سے اس سے زیادہ مل جائے گا، 80 برس کی بندگی سے زیادہ ایک رات جاگنے کا اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے۔ 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی، شب قدر میں بھی 4 آدمی نہیں بخشے جاتے، شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، اے دنال نہیں بولنا، اے دنال نہیں بولنا، اے دنال لڑائی، اے دنال لڑائی، رشتہ داروں سے لڑنے والا اور دل میں کینہ رکھنے والا۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ نقصان پہنچانے کی نیت، نقصان پہنچانے کی نیت کو کینہ کہتے ہیں۔ یہ 4 کام جس کے ہوں گے اس کی شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو اللہ نہ کرے ہم میں کوئی ایسا ہو، کوئی ہو تو بھائی توبہ کر، کہ توبہ پہ سب معاف ہو جاتا ہے، توبہ پہ سب معاف ہو جاتا ہے، سب اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں وہ ہیں جو ہماری شب قدر کو خراب کر سکتی ہیں۔ کوئی اگر کوئی ایک چیز بھی ہے تو اس کو ختم کر کے پہلے اس کی تیاری کر لیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے۔ اور ایک حدیث میں نے کل بھی بیان کی تھی، آج بھی بیان کر رہا ہوں رمضان کے حوالے سے۔ لوگ حج پہ جاتے ہیں نا تو معافی تلافی کر، جناب میں حج تے جا رہے ہیں، معافی دے ویجے جناب آ گئے ہیں جو معافی دیو۔ حج سے بڑا فرض ہے رمضان کا روزہ، حج سے بڑا ہے رمضان۔ رمضان کے روزے کو بچانے کے لیے ضروری ہے یہ دل صاف کرو، دل صاف کرو۔ ایک حدیث سناتا ہوں، میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے، میری یادداشت میں جتنی حدیثیں ہیں اس میں صرف یہاں یہ لفظ آ رہا ہے، میرے بیٹے میری ایک عظیم الشان سنت ہے۔ ہو سکتا ہے کسی اور جگہ بھی آپ نے یہ فرمایا ہو، میں اپنی یادداشت کے حساب سے نفی کر رہا ہوں کہ جتنی میری یادداشت میں حدیثیں ہیں اور جو میری نظر سے گزری ہیں اس میں صرف ایک جگہ میرے نبی فرما رہے میرے بیٹے انس میری عظیم الشان سنت۔ یہ پگڑی بھی سنت ہے، یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ سفید لباس بھی سنت ہے، پھر اس کو عظیم الشان نہیں فرمایا۔ میری عظیم شادی بھی سنت ہے، ولیمہ بھی سنت ہے، سیدھی کروڑ سونا بھی سنت، سیدھے ہاتھ سے کھانا بھی سنت ہے، مسواک بھی سنت۔ میرے بیٹے میری ایک عظیم الشان سنت ہے۔ کیا یا رسول اللہ؟ کہ میرے بیٹے انس، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، تیرے دل میں کسی کی نفرت نہیں آنی چاہیے، یہ میری عظیم الشان سنت ہے۔ کسی کی، مسلمان نہیں کہا، مسلمان نہیں کہا، ابھی تو مسلمان کو کافر کہہ کے نفرت کی آگ لگا رہا، آگ لگا رہا۔ اور میرے نبی کہہ رہے ہیں کہ لِأَحَدٍ یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل ثم قال يا بني وذلك من سنتي۔
ذالک الکتاب لا ریب فیہ وذالک من سنتی، یہ میری عظیم و شان سنت ہے کہ دل میں کسی کی نفرت نہ رکھنا، صاف کر دو، صاف کر دو، صاف کر دو. ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا. آپ سب سے کہتا ہوں صرف رمضان کے لیے نہیں، ساری زندگی کے لیے اس ٹکڑے کو صاف کرتے. ہم صبح اٹھ کر جن کو اللہ نے نوکر دیے تو پہلا کام صفائی، صفائی، کمروں کی صفائی ہو رہی، چونکہ کچھ بھی نہ ہو میل آ جاتا ہے، لہذا صاف کرو، صاف کرو. کپڑے صفائی، گھر کی اپنی صفائی، اپنی صفائی. میں نہا کے آ رہا ہوں، میں نہا کے آ رہا ہوں، یہ نہیں بھائی آئے میں ذرا دیر سے اٹھا تھا لیکن اس کے بعد میں نہا کے نکلا نا، کہ میں رات بھی نہایا 2-2:30 بجے، تھوڑا سستی ہو رہی تھی، میں کہ نہا کے تو فریش ہو جاؤں، تو میں نہایا لیکن پھر نہایا کہ میل خود بخود آتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے. تو یہ دل پر لوگوں کے رویوں سے غبار، کبھی نفرت، کبھی بغض، کبھی حسد آتا رہے گا. دھوتے رہو، دھوتے رہو، دھوتے رہو. تصبح و تمسیہ، صبح شام دن رات جوانی بڑھاپا، دھوتے رہو، دھوتے رہو، دھوتے رہو. یہ جو کرتے کرتے مر گیا، یوں میرے نبی کے ساتھ جنت میں ہوگا. ایسے ہوگا، ایسے. تو آپ کے آپس میں بعض اوقات مقابلے شروع ہو جاتے ہیں، آپس میں حسد شروع ہو جاتے ہیں، آپس میں آگے بڑھ گیا، میں جو ٹنگ شکنی ہے، میں دکھا دینا ہے، چکر دے دینا ہے. یہ آپ کے دفتروں میں چلتا رہتا، سارا ماحول جو ایسا ہی ہے، ہر طرف یہ چیز چل رہی ہے. ٹنگیں کھینچنا، نیچے گرانا، کسی کو کسی کو اللہ کوئی نعمت دے دے تو خوش نہ ہونا. یہ ایک اور حدیث بھی سنا دوں تاکہ یہ بات میری واضح ہو جائے. آپ نے فرمایا، مسجد میں بیٹھے تھے، فرمایا کہ یہ جو دروازہ ہے نا، ایک جنتی آنے والا ہے. ٹھک ایک صحابی آئے 50-60 کی عمر کے، ہاتھ میں جوتا الٹے اور داڑھی میں وضو کا پانی تازہ. اگلا دن وہی ٹائم آپ نے کہا ایک جنتی آنے والا ہے، ٹھک کل والے صحابی، وہی نقشہ. تیسرا دن ایک جنتی آنے والا ہے، ٹھک وہی صحابی. 3 دن ایک آدمی، ایک ہی نقشہ. اس محفل میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص. یہ تمام 1,24,000 صحابہ میں ان سے زیادہ عبادت والا کوئی، 1,24,000 ان سے زیادہ عبادت. ساری رات تہجد، سارا دن روزہ، اور دن رات میں ایک ختم قرآن. سارا گراف بھر دیا، ٹائم سکیل سارا بھر دیا. ان کو خیال آیا یہ مجھ سے بھی زیادہ عبادت کر، اس کے پاس 25واں گھنٹہ ہے، میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے. وہ پہنچ گئے. چاچا جی السلام علیکم. جی بھتیجی آپ کے پاس کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ کہ ہاں ہاں بیٹا. اب وہ اس چکر میں ہے کہ یہ سارا سال نہیں سوتے تھے اور پورے سال میں 2 روزے نہیں رکھتے تھے. 2 روزے. کون سے 2 روزے؟ عید والے 2 روزے. بس روزہ روزہ روزہ، دن رات میں ختم قرآن. اس کو جنت کہاں سے مل گئی؟ رات ہوئی، جلدی سے چادر لی اور یوں سوراخ کیا اور یوں دیکھنے لگے بھائی اب یہ بزرگ کیا کرتے ہیں. بزرگ تشریف لائے، سرانے پہ سر رکھا، اللہم بسمک اموت و احیا، سونے کی دعا پڑھی اور اللہ کے فضل سے فجر دی اذان تے اٹھے جا کے. وہ تو پریشان ہو گئے، یہ کیوں؟ ساری رات ستا رہ گیا، ٹانگ نہیں چکی، ایک ہی بنی تو جنت کی تھلگ گئی. اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے، نماز تا نماز ہے نا، منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے. اچھا انہوں نے کہا کل کوئی دکھائیں گے خاص. کل وہ بیٹھے، جلدی سے چادر اوپر لی اور یوں کر کے دیکھنے لگے. اور پھر آئے اور اللہ بسمک سرانے تے سر رکھیا تے فجر تے جاتے اٹھے اللہ دے فضل نال. ساری رات ستیاں گزار چڈی. وہ تو وہ سمجھ میں نہ آئے بے ہو ایک چکر کی. ان کا اچھا چلو ایک رات اور دیکھتا ہوں، آج رات یہ وہ کر کے دکھائے گا جس کی وجہ سے جنت ملی. چاچے اور اگلی رات بھی ٹپا چڈی، اللہ بسمک اموت و احیا. ہو گئے فجر تے اٹھے. وہ تو سر پیٹ کے بیٹھ گئے، میرا نبی تو سچ ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا. تو بول پڑے چاچا اللہ کی قسم وہ میں دیکھنے آیا تھا. 3 دن اللہ کے نبی فرماتے رہے اس دروازے سے جنت ہی آ رہا. 3 دن تم آئے، میں دیکھنے آیا تھا. تم کیا کرتے ہو؟ وہ ساری رات سوتے رہتے ہو. کہنے لگے بھتیجے میرے پاس تو یہی کچھ. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ بات کہ جنت کی بشارت کیسے مل گئی، لہذا وہ پریشان سے ہو کے چل پڑے. اچھا میرے نبی تو سچ ہیں، ان کا بات فرمان تو غلط ہے. چل پڑے. جب دروازے تک پہنچے نا تو کہا پتر ہو رہا تھا نا اندر دی گل دسائی دیا نا. کہ ادھر آ، اب تمہیں بتاتا ہوں. اے دیکھو یہاں ہاتھ رکھا، کہ یہ جو دل ہے نا، یہ
اس میں کسی انسان کے بارے میں کوئی بغض نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی حسد نہیں. اور دنیا میں اللہ کسی کو کوئی عزت دے، دولت دے، نعمت دے، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوتی. اب ان کا باڈی رسپانس دیکھنا، وہ کہنے لگے ہوا ہوا، اچھل کر بے ساختہ ہوا ہوا، یہ ہے. ستا رہو با میں ساری رات، تیری جنت واقعی پکی، یہ کہیں کرنا ہے. دل صاف کرنا، بانڈے دھونا سوکھا ہے، دل صاف کرنا لگ پتہ جانتا ہے. تو آپ اپنی ملازمت میں ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچو. جب اللہ کسی کو عزت دے اسے شاباش دو، اسے اپریشیٹ کرو، اس کے لیے دعا کرو. سب سے دل صاف رکھو، سیدھے جنت میں جاؤ گے اللہ کے فضل و کرم سے. آج کا مسلمان اس اللہ کے علم کو چیلنج کر کے کھڑا ہوا ہے. آپ لوگوں کو اسلامی قرضہ تو دے دو گے، سچ کیسے بلواؤ گے؟ سارا کراچی کا تاجر کہتا ہے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا. چاہے وہ آپ سے ڈیل کر رہا ہے یا چاہے وہ یونائٹڈ بینک سے ڈیل کر رہا ہے، حبیب بینک سے ڈیل کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر یہ اتر گیا ہے کہ جھوٹ کے بغیر تو یہ تجارت نہیں چلتی. یہ سارے سیاستدان، یہ وکیل چھوڑو ان کو، یہ ریڑھی والے کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا. اسلامی معیشت ایسے تھوڑی ہے کہ تم پکڑ کے ہاتھی بنا دو گے. اسلامی معیشت تو ایک بڑا طاقتور نظام ہے. اس سے پہلے بہت سے نظام زندہ کرنے پڑتے ہیں، تب جا کے اسلامی معیشت وجود میں آتی. کیا خوبصورت طریقے سے اللہ نے اپنے علم کو بتایا کہ تیرے رب کا علم زمین کے اندر کیا ہے، زمین کے اوپر کیا ہے، زمین کی تہ میں کیا ہے، زمین کی سطح پہ کیا ہے، پانی کی تہ میں کیا ہے. یہ کتنے بلبلے بن رہے ہیں، میرے رب کی قسم اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے. کتنی موجیں اٹھ رہی ہیں، اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے. کتنے اس میں سے بلبلے پھٹ کے ہوا میں اڑ گئے، اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے. اور کروڑوں سال سے یہ چل رہے ہیں، میرے اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے. کتنی بارشیں ہوتی ہیں، اللہ نے ایک ایک قطرے کی تعداد کو گنا ہوا ہے. کتنی ہواؤں کے جھونکے آتے ہیں جاتے ہیں، اللہ نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے. کتنے تارے جھلملاتے ٹمٹماتے ہیں، اللہ نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے. کتنے دن اور رات آئے اور گئے، گھڑی گھنٹے سیکنڈ منٹ بنے، اللہ نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے. کتنے انسان پیدا ہوئے، کتنے مر گئے، کتنے آنے والے ہیں، کتنے بچپن میں مرے، کتنے بڑھاپے میں، کتنے جوانی میں، کتنے بیماری میں، کتنے صحت میں، کتنی عورتیں مری، کتنے مرد مرے، میرے اللہ کے علم میں ہے. ایک ایک کو اللہ تعالیٰ نے گنا ہوا ہے. ماں کے پیٹ میں نر ہے مادہ ہے، انڈے میں نر ہے مادہ ہے، پولینیشن میں نر ہے مادہ ہے. کتنے دانے بنیں گے انگور کے ایک گچھے پر، اور کتنے دانے بنیں گے وہ چھلی کے سٹے پر، اور کتنے مچھلی کے انڈوں سے کتنے بچے نکلیں گے، میرے رب نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے. یہ میرے اللہ کا علم ہے. اور ہم ایسے بے وقوف ہیں، اسی کو چیلنج کیے جا رہے ہیں، اللہ کے علم کو چیلنج کیے جا رہے ہیں. غلط سوچ چھوڑ دو، ورنہ میرا اور میرا رسول مل کر تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں. تو میرے نبی کو کس نے سکھایا؟ اللہ نے. علمک ما لم تکن تعلم. آپ کا معلم علمنی ربی فاحسن تعلیمی ادبنی ربی فاحسن تادیبی. آپ بہت خوبصورت بول رہے تھے. تو ایک دن ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم بھی عرب ہیں، عرب ماؤں کے دودھ پیے ہیں، یہ آپ کہاں سے بولتے ہیں؟ آپ بولتے ہیں تو ہم دنگ ہو کے سنتے رہ جاتے ہیں. ہماری تو بدقسمتی ہے نا، ہمارے سامنے قرآن پڑھنا ہے جی میں مائی جگو بین بجائی جو انہوں کیا پتا، اور جنہوں پٹھے کھوا تو انہوں پتا ہے، اور انہوں بین دا کیا پتا. اب میں پنجابی اپنی بول رہا ہوں، بھینس کے آگے بین بجاؤ گے تو اسے کیا پتا چلے، اس کے آگے تو پٹھے ڈالو تو وہ کہے گی ہاں اے کم ٹھیک. تو ہماری بدقسمت ہے، ہم قرآن نہیں جانتے. اللہ کی قسم، یہ بڑی بڑی ڈگریوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، 7 بر اعظم اسلامی اسکالر بھرے پڑے ہیں، قرآن کے آشنا نہیں ہیں. قرآن قانون کی کتاب تو ہے ہی ہے، قرآن تو کلام عشق ہے، عاشق اور معشوق کے درمیان کی بات کا نام قرآن ہے. دل جو اللہ کو نہیں دیا، اس لیے قرآن کیسے سمجھ میں آئے؟ مفتی فتوے نکالتے رہتے ہیں، قانون والے قانون بتاتے رہتے ہیں. یہ تو کلام عشق ہے جو دل کے تاروں پہ چھڑتا ہے اور ساری روح کو سرشار کر دیتا ہے، اور وجود اللہ اللہ پکار اٹھتا. مدت ہوئی ہے یار کو مہما کیا، تو کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. قرآن تو کلام عشق ہے. اور آپ لوگ جو سارا دن 2 جمع 2 4 4 جمع 4 8 8 جمع 8 16، تو دل ہی سارے پتھر ہو جاتے.
اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، صرف پیسے بڑھانے تو کوئی کام نہیں ہے۔ جس دوڑ کا آخر انجام قبر کی مٹی ہو، جس اس شہرت دولت کا آخر انجام چند مٹھی خاک ہو، وہ کیا چیز؟ جاؤ بڑے بڑے ناموروں کی قبریں اکھاڑ کے دیکھو، تمہیں مٹی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ ان کی ہڈیوں کو بھی قبر نے سرما بنا دیا ہے۔ اور دنیا کے سب سے بڑے فاتح چنگیز خان کی تو قبر کا نہیں پتا، سب سے بڑے فاتح سکندر رومی کی تو قبر کا ہی نہیں پتا، کہاں چلے گئے؟ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اس کائنات پر میرے اللہ کا راج ہے، اور ساری کامیابیوں کی چابیاں اللہ نے اپنے حبیب کے ہاتھ میں پکڑا دی، کہ جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے، تو ساری کامیابیوں کی انتہا جنت اللہ کی رضا ہے، وہ میرے نبی لے کر آئے، میرے نبی لے کر آئے، اتر کر حرا سے سوے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اسی نسخہ کیمیا کو رکھ دیا ہے تاکشوں میں، صرف ختم شریف کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے، تراویح میں پڑھنے کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے، تعویذ وظیفوں کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے، کبھی بطور رہبری کے کھولا ہے کہ قرآن مجھے رہبری دیتا ہے، کبھی بطور عشق و محبت کے کھولا ہے کہ میرے محبوب کا کلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے، اللہ اللہ، تو میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن، پھر میرا اللہ مجھ سے باتیں کرتا۔ عبداللہ بن مبارک بہت بڑی ہستی گزری، ایک باندی پہ عاشق تھے، خراسان، سرد راتیں، عشاء کے بعد جو بیٹھے گفتگو کرتے کرتے فجر کی اذان ہوگی، کہنے لگے ہے مؤذن بڑا دیوانہ ہے، ابھی تو رات آدھی تھی اور اذان دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد صبح کی سفیدی نظر آئی، ارے رات بیت گئی، ایک عورت کے عشق میں ساری رات بیت گئی۔ ایک جھٹکا لگا کہ ہائے، جو اصل محبوب ہے اگر میرا دل وہاں لگ جائے تو کیا ہوگا، یہ تو ایک عورت ہے جس سے ساری رات میری بتا دی، مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ اس ادھیڑ بن میں سارا دن گزرا، رات کو خواب آیا کہ ایک بلبل ایک شاخ پہ بیٹھی ہوئی یہ آیت پڑھ رہی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ دل اللہ کی یاد سے بھر جائے اور دل اللہ سے ڈر جائیں؟ آنکھ کھلی، آ گیا کہ آج عبداللہ بن مبارک کا نام 800 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد لیا جا رہا ہے۔ قرآن کلام ہے، میرے رب کا زندہ جیتا جاگتا کلام ہے، میرے رب کی ذات سے نکلا، میرے نبی کے سینے پر اترا اور آپ کی زبان مبارک سے کائنات تک پہنچا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، کائنات ادھر کی ادھر ہو جائے، میرے رب کے کلام کی زیر زبر بھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارے ایڈوائزر کون ہے، ہمارے رہبر کون ہے؟ نہ اللہ کا کلام نہ نبی کا فرمان، تو اندھیروں میں بھٹکیں گے نہیں تو اور کیا ہوں گے؟ اندھیری رات کے مسافر منزلوں پہ نہیں پہنچا کرتے، صحراؤں میں گم ہونے والے راہیوں کے لیے بھوک اور پیاس سے مرنا ہی مقدر ہوتا ہے، کالے پہاڑی سلسلوں میں گم ہو جانے والوں کے لیے منزل وہ دستیاب نہیں ہوا کرتی، پہاڑوں سے ٹکرا کے مرنا ہی ان کا مقدر ہوتا ہے۔ جس امت نے اللہ کو بھی چھوڑ دیا، اس کے نبی کو بھی چھوڑ دیا، اس کے قرآن کو بھی چھوڑ دیا، میں اسلامی معیشت کیا سمجھاؤں؟ اسلام تو پیغام عشق ہے، عشق ہوتا ہے تو عاشق ہوں میں، پتہ نہیں تو پنجابی سمجھ آونی کہ نہیں آونی، پر چلو مزہ ہی لے لیا وجہ، عاشق ہوں میں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سائے سائے بدیاں ہزار علامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولی دیتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیاں سر چائی نہ باہو، توڑے کافر کہیں ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے منے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، پمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دا باہو، سر دتے تے راز نہ بننے۔
اور پہلے اللہ رسول سے محبت پیدا ہوگی، پھر اسلامی معیشت سمجھ میں آئی. خشک چشموں میں پانی نہیں، تم آبشاریں بنانا چاہتے ہو. دریا سو گئے، تم ڈیم بنانا چاہتے ہو. پلاسٹک کے پودوں میں پھول دیکھنا چاہتے ہو. مصنوعی گلستان میں تم بہار دیکھنا چاہتے ہو. نہیں آئے گی. پہلے اس سے آباد کرو. یہ جو یہاں ہے، یہاں یہ، اس سے اللہ رسول کی محبت سے آباد کرو. یہاں کوئی تیسرے کا گزر نہ ہو. عدل العوادل حول قلب الطائه وهو الأحبة منه في سودائه القلب أعلم يا عذول بدائه وأحق منك بجفنه وبمائه فومن أحب لأعصينك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه. اسے زندہ کرو. اس سے اسلامی معیشت میں مجھے تو میں کیا سمجھاؤں گا. یہ زندہ ہو. بچی کی شادی نہیں ہوتی تو ماں بھی پانی مانگے تو وہ 100 بہانے کرتی ہے پلانے کے، اور اپنے بھائی مانگے تو کہہ دیتی ہے تیرے ہاتھ ٹوٹے ہیں خود پی لے. اور یہی جب ماں بن جاتی ہے اور اس کی ممتا جاگتی ہے تو پھر اپنے بچے کے لیے ساری ساری رات اٹھتی ہے. جو ایک گلاس پانی نہیں پلا سکتی تھی، اور جو ساری رات بچے کے لیے ساری رات. ایک دفعہ میں اپنے عزیزوں کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا تو ان کا چھوٹا بچہ ساری رات روتا رہا، اور اس کی ماں ساری رات لے کر اس کو پھرتی رہی. ساری رات. یہ ایک گلاس پانی پلانے کے لیے تیار نہ تھی جب یہ بہن تھی. جب یہ ماں بنی ہے تو اب ساری رات جاگ رہی ہے. اب اس کو مشقت میں مزہ آ رہا ہے. آپ جا کے کہہ دو بیٹی آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، آپ اپنا بچہ ہمیں دے دیا کریں رات کو، اور صبح ہم سے لے لیا کریں، آپ رات آرام سے گزاریں، بچہ ہمارے پاس رہے گا، ہماری کسٹڈی میں رہے گا. ہائے توبہ، ہائے میں اپنا جگر کاٹ کے تمہیں دے دوں. اے میرے بھائی بہنوں، ایسے ہی جب اللہ رسول کا عشق جاگے گا نا، پھر آپ کو مجھے نہیں بلانا پڑے گا جس نے اسلامی معیشت سمجھا. یہ کوئی قانون کی کتاب تھوڑا ہی ہے، یہ تو کلام عشق ہے، پیغام عشق ہے. مر مٹنے کا نام دین ہے، از لذت دیدارش خسرو چے تواں گفتن سر دادن و جان دادن نا دیدہ رخ یارے. امیر خسرو فرماتے ہیں کہ میرے رب تیرا وعدہ ہے تو جنت میں دیدار کرائے گا. تو یا اللہ تیرے عشق میں لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے، نیزوں سے چھلنی کر دیے گئے، آگ میں راکھ بنا دیے گئے، پتھروں میں دبا دیے گئے، پانی میں بہا دیے گئے، شیروں کے آگے ڈال دیے گئے جنہوں نے بھمبوڑ کے بوٹی بوٹی بنا دیا. یہ سب تیرے عشق میں ہوا بغیر دیکھے. جب تجھے دیکھیں گے تو کیا ہوگا. ہماری تاریخ تو کربلاؤں سے سجی ہوئی ہے. یہ امت تو اللہ پہ قربان ہو کے مزہ لیتی ہے. لٹا کے سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی. سارے سکندر لٹے رہی آئے ہیں. کبھی تیمور کا نام رکھا، کبھی چنگیز کا نام رکھا، کبھی کوئی نام، کبھی کوئی نام. سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی. لٹا کر مال ہاتھوں سے قلندر رقص کرتے ہیں. لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ. اسلام تو لٹانے کا سبق سکھاتا ہے، بینک جوڑنے کا سبق سکھاتے ہیں. جوڑی کوئی نہیں. اسلام سخاوت کا دین ہے، اور آج کی تجارت بخل کا دین ہے. اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا تو پیسہ بخیلوں کو دے دیتا، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو پیسہ سخیوں کو دے دیتا. اس کی ناراضگی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی؟ کہا جب میں راضی ہوں گا اجعل الملک فی حلمائہم، حکومت سمجھدار لوگوں کو دوں گا. والمال فی سمحائہم، پیسہ سخیوں کو دوں گا. وَأُمْطِرُ عَلَيْهِمْ إِبَّانَ حَصَادِهِمْ وَأُمْطِرُ عَلَيْهِمْ إِبَّانَ زَرْعِهِمْ أَمْنَهُ إِبَّانَ حَصَادِهِمْ. موسیٰ جب کھیتی کاشت کریں گے میرے بندے بارش کروں گا اگ جائے، جب پک جائے گی بارش روک لوں گا تاکہ اٹھا لیں، اور حکومت سمجھداروں کو دوں گا، پیسہ سخیوں کو دوں گا، خرچ کریں. یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ کہ موسیٰ اُمْطِرُ عَلَيْهِمْ إِبَّانَ حَصَادِهِمْ وَأَمْنَهُ إِبَّانَ زَرْعِهِمْ. موسیٰ جب وہ کھیتی کاشت کریں گے تو بارش روک لوں گا، جب وہ پکنے پر آئے گی تو برسا دوں گا.
बेवकूफ लोगों को हुकूमत दूंगा, निकम्मों को हुक्मरान बनाऊंगा और बखीलों को पैसा दूंगा। भाइयों, अल्लाह रसूल की मोहब्बत रूह है, रूह उसके ऊपर जिस्म है। तिजारत, ज़राअत, हुकूमत, सियासत, क़ज़ा, अदालत, मुआशरत, बाजार, खेती, घर, खामिन, बीवी, बच्चे, माँ बाप, दोस्त, अहबाब, ये हज, उम्रे, ज़कात, मामलात, ये सब कानून, अदालतें, ये सारा जिस्म है। अब जिस तारिक जमील के जिस्म से रूह निकालो तो उसके बेटे कहेंगे मैयत उठाओ, डेड बॉडी उठाओ, कोई नहीं आखेगा अब्बा जी नु चाहो, आखेंगे डेड बॉडी चाहो। तो सारी उम्मत तो डेड बॉडी है। अल्लाह रसूल की मोहब्बत रूह है, रूह है। ये मैं नहीं कहता हूं कि नहीं है अल्लाह का फजल है। कमजोर बहुत, कमजोर बहुत, जान निकली हुई है उसमें से। तो पहले वहां से ताल्लुक बनाना पड़ेगा। जिसका इल्म बेखता, जिसने सिखाया, जो वल्ला कमा लम तकुन तालम, मेरे हबीब मैंने आपको वो सिखाया जो आप नहीं जानते थे। फअौहा इला अब्दिही मा औहा, मेरे हबीब मैंने आपके सीने पर वो उतारा जो किसी के सीने पर नहीं उतारा। मैंने आपको वो इल्म दिया जो किसी को नहीं। इल्म तो अल्लाह की सिफत, वो न्यूटन की सिफत नहीं, आइंस्टाइन की सिफत नहीं है, वो गोल्ड स्मिथ की सिफत नहीं है, वो अल्लाह की सिफत है। कार्ल मार्क्स की सिफत नहीं है, वो अल्लाह की सिफत है। और अल्लाह ने बेखता इल्म उतारा अपने हबीब के सीने पर। तो इसको चैलेंज करके दिखाओ। ये चैलेंज नहीं किया जा सकता। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल वमा हुवा बिल हज़्ल, ये आखिरी बात है, इसके बाद कोई बात नहीं है। वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला, इस हबीब जैसा कोई लाओ, ऐसा इल्म, ऐसा घर, ऐसा खानदान, ऐसी निस्बतें। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, देखो शख्सियत में हुस्न हो दिल खींचता है, चीज में हुस्न हो दिल खींचता है, आवाज में हुस्न हो दिल खींचता है, मंजर में हुस्न हो दिल खींचता है, घर में हुस्न हो दिल खींचता है। मेरे अल्लाह ने कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कामिला नहीं कहा कि मेरे नबी तुम्हारे लिए कामिल नमूना है। ये बड़ा अजीब आपको फर्क बता रहा हूं। कामिल नमूना नहीं फरमाया, हालांकि आप कामिल नमूना है कि कामिल का लफ्ज हैवी बनता है दिमाग पर आकर ना, हैवी हो के कामिल, भाई हम तो कामिल है नहीं, कैसे करेंगे। मेरे अल्लाह ने कहा मेरे नबी तुम्हारे लिए सबसे हसीन नमूना है और हुस्न के लिए तबीयत आमादा है। हसीन, बच्चों को डरावनी शक्ल दिखाओ तो वो रोने लगता है, और उसे हंस के दिखाओ तो वो भी हंसने लगता है। इतनी छोटी उम्र से हुस्न और बदसूरती का इदराक पैदा हो जाता है इंसान के अंदर। ताजमहल के सामने खड़े होकर कोई खूबसूरती की लॉजिक दलाइल मांगे तो हम तो 100 लितर मारो। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी तुम्हारे लिए हसीन नमूना है, हसीन, उस्वतुन हसना, हसीन नमूना। ऐसा हसीन जिंदगी का तरीका कोई नहीं लाया, किसी के पास कोई नहीं। पहले उसके हुस्न को ढूंढो जो अपनी जात में ऐसे हसीन थे कि एक अम्मा के 2 लफ्ज का तर्जमा करके बताता हूं। रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वदाअ अबलजल वज्ह लम तइबहु सजला लम तुज़रि बिही सअला वसीमुन क़सीम हसनल खल्क़ फी ऐनैहि दअज फी सौतिही सहल फी उनुक़िही सतअ फी लिह्यतिही कसाफ़ा। अब हिजरत के सफर में थे, एक जगह रुके, एक बूढ़ी अम्मा से थोड़ी देर बैठने का मौका मिला, दूध पिया, चले गए। वो आपका हुलिया बता रही कि मैंने एक नौजवान देखा, मुझे यूं लगा जैसे 14वीं का चांद ही कपड़े पहन के जमीन पे उतर आया है, जैसे चांद को इंसानी रूप मिल गया हो। जिधर से देखती थी हुस्न ही हुस्न नजर आता था। कसीम, जितना देखती थी देखने से आंख नहीं भरती थी, जी चाहता था और देखूं। वसीम, वसीम उसे कहते हैं जिसको देख के आंख ना भरे, और देखूं और देखूं और देखूं। ये एक ही आए हैं, एक एक वो मेरे नबी। कसीम, जिधर से देखूं जिधर से देखूं जिधर से देखूं हुस्न ही हुस्न नजर आए। वो कौन है? मेरे नबी, आपके नबी। वो एक हैं, एक हैं। हसनल खल्क, सर से लेकर पांव तक सारा हुस्न ही हुस्न है। आवाज में जादू, आंखों में हुस्न, गर्दन लंबी, दाढ़ी बड़ी खूबसूरत, चेहरा बड़ा चमकता, आंखें बड़ी गहरी, पलकें बड़ी दराज, भवें बड़ी गोल, माथा बड़ा कुशादा,
چہرہ چاند کی طرح گول. حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مسجد میں تشریف فرماتے، 14ویں چاند کا چاند آسمان پر تھا اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی. تو میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، تو مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے. اسوۃ حسنہ، جو ذات ایسی حسین ہو اس کا پیغام کتنا حسین ہوگا، اس کی زندگی کتنی حسین ہوگی. پھر آپ کو خاندان سب سے حسین دیا. لقد جاءکم رسول من انفسکم، ساری کائنات کو نچوڑ کے عرب بنائے، عرب کو نچوڑ کے مضر بنائے، مضر کو نچوڑ کے قریش بنائے، قریش کو نچوڑ کے ہاشم بنائے، ہاشم کو نچوڑ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ساری کائنات کا خلاصہ، ساری کائنات کا خلاصہ، ساری کائنات کی جان. والضحى، ایک ترجمہ امام راضی نے کیا، لہذا میں آرام سے کر دیا کرتا ہوں. والضحى واللیل اذا سجا، ساری تفسیروں کا ترجمہ روشن دن کی قسم، تھم ٹھہر جانے والی رات کی قسم. امام راضی نے یہ کیا ہے، لیکن 2 ترجمے اور کیے ہیں، وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. والضحى، آپ کے روشن علم کی قسم. واللیل اذا سجا، آپ کی ستاری کی چادر کی قسم. تیسرا ترجمہ جو میرے دل کو لگتا ہے، ٹھکتا ہے اور اگلے مضمون کے ساتھ بہت جڑتا ہے. والضحى، آپ کے روشن چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم. یہ امام راضی نے کیا ہے. ما ودعک ربک وما قلی، آپ کا رب آپ کو بڑا چھوڑ سکتا. وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، آپ کا رب آپ کو اتنا دینے والا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. سب سے عالی نسب، عالی حسب، عالی خاندان. کسی نبی کی اولاد کو یہ شرف حاصل نہیں کہ جنت کے سردار بنے. میرے نبی کی اولاد کو یہ شرف حاصل ہے کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. کسی نبی کی بیٹی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار بنے. میرے نبی کی بیٹی کو یہ شرف حاصل ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے میری بیٹی فاطمہ. ہاں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ بینک بیلنس بنا کے یہ ملی تھی سرداری؟ واقعہ پورا سناتا ہوں، یاد آ گیا. ہاں، آپ کو پتا چلا میری بیٹی بیمار ہیں، تو آپ ان کا حال پوچھنے گئے. تو عمران بن حسین ایک سردار، عرب سردار ہیں، وہ ساتھ تھے. تو آپ نے دستک دے کر فرمایا بیٹی میں آ جاؤں، میں آ جاؤں. میرے ساتھ عمران بھی ہیں. عمران آپ نے تو حضرت فاطمہ نے اندر سے کہا ابا جان میرے گھر میں تو کوئی بڑی چادر نہیں، میں پردہ کیسے کروں؟ عمران آپ کے ساتھ ہیں. تو آپ نے اپنی چادر اندر دی کہ بیٹا میری چادر سے اپنے جسم کو لپیٹ لو. تو باپ کی چادر سے جسم لپیٹا، اندر آئے، حال پوچھا تو باپ کی قربت سے چند آنسو نکل آئے. کہا یا رسول اللہ بھوک بھی کئی دنوں سے چل رہی ہے، کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے، اور بیماری آ گئی ہے، دوا کا کوئی سامان نہیں ہے. آئے ہائے ہائے ہائے، طائف میں پتھر کھا کے نہ رونے والا بیٹی کے آنسوں نے رلا دیا. گلے لگایا اور چند آنسو میرے نبی کے بھی آنکھوں میں سے گالوں پر آئے اور کہا بیٹی نہ رو، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا ہے، آج 3 دن گزر گئے میں نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا. واہ یا رسول اللہ. آج ان کی امت کہتی سود کے بغیر کام نہیں چلتا، جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی. بیٹی نہ رو، آج 3را دن ہے میں نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا. میرے رب نے مجھ سے پوچھا کہ اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ سونا بنا دوں، آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں؟ میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں چاہیے، مجھے یہ فقر والی نبوت چاہیے، یہ خزانوں والی نہیں چاہیے. اب کہا میری بیٹی تیری عزت کے لیے بس یہی کافی ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. فاقوں سے تاج ملا سر جنت کی سرداری کا، سونے چاندی کے زیور سے نہیں ملا یہ سردار. کفا بکی شرف، تیرے لیے یہی کافی. 89 میں میں حج پہ مدینہ منورہ میں ٹیکسی پہ سوار ہوا، ایک جگہ جا رہا تھا، اشارے پر ٹیکسی رک گئی. میرا ڈرائیور بوڑھا بدو تھا، تو ایک ٹیکسی اور آ کے رکی. یہ دونوں آپس میں، چھوٹا سا مدینہ تھا اس وقت، تو جاننے والے تھے، سلام دعا ہوئی. تو یہ میرے والا پوچھتا ہے اس والے سے میری
میرے شلوار کرتے کو دیکھ کر اس نے آ گیا تھا پاکستانی بدھو بیٹھا انو عربی دا کیا پتا، تو سو کھو کے بول رہا ہے کیف الموسم، اب سیزن کیسا جا رہا ہے، وہ ہر سیزن وہ کہتا ہے بارد بڑا ہی ٹھنڈا جا رہا ہے، آج سارا دن میں 20 ریال کمائے ہیں، یہ زہر کے بعد کا ٹائم ہے۔ تو وہ کہتا ہے صدقت هذا اول من ركب معي، کہتا سچ کہتے ہو یہ بھی پہلی سواری جو میں نے اٹھائی، زور سے ایسی فارغ پھر رہا ہوں۔ اچھا ایک دم اشارہ کھلا جو بات میرے دل کو کھا گئی اور میں اسے کبھی کبھی بیان کرتا ہوں، جب اشارہ تو اس کو زور سے کہتا، یہ بڈھا، لا تحزن، کوئی غم نہیں، کفا بنا شرفا جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی کے پڑوسی ہیں، ہمیں یہی شرف بہت، ہم مدینے میں رہتے ہیں، ہمیں یہی عزت بہت، کفا بنا شرفا جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مری گیا ہوئے گا بڑا ہی بڈھا ہی، اب تو 20-25 سال ہو گئے، اللہ کیا جملہ کیا گیا، مجھے تڑپا گیا، 26 سال گزر چکے ہیں، اس جملے کی حرارت میں اپنے اندر سے ختم نہیں کر سکا، جس جذبے سے اس نے کہا، جس عشق سے اس نے کہا۔ سب سے عالی خاندان، سب سے عالی نسب، سب سے عالی اولاد، حسن حسین جنت کے سردار ہیں، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ کسی نبی کا نسب آدم تک محفوظ نہیں، واحد ہستی ہیں جن کا نسب حضرت آدم تک جاتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ای بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم من انفسکم، آئیو ٹھیک ہے، نیت کرتے ہو سارے، درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے زمین آسمان کے سب سے حسین مالک، حسین رب، تجھ سے زیادہ حسین کوئی نہیں، ہم سے زیادہ بدصورت کوئی نہیں، تجھ سے زیادہ اعلیٰ کوئی نہیں، ہم سے زیادہ ادنا کوئی نہیں، تجھ سے زیادہ بلند کوئی نہیں، ہم سے زیادہ پست کوئی نہیں۔ میرے مالک تو نے کہا تھا یہ دل مجھے دینا، اس میں میری اور میرے نبی کی محبت ہو، لیکن میرے اللہ ہم یہ دل کسی اور کو دے بیٹھے، اس میں نہ تجھے بسایا نہ تیرے حبیب کو بسایا، آج ہم یہ گندے برتن لے کر تیری بارگاہ میں آئے ہیں، آج تو اس سے تیری محبت کی بھیک مانگتے ہیں، تیرے حبیب کی محبت کی بھیک مانگتے ہیں، ان غافل دلوں کے ساتھ نہیں مرنا چاہتے، ان سیاہ دلوں کے ساتھ تیری بارگاہ میں نہیں حاضر ہونا چاہتے۔ اے کریم مولا، اے مہربان اللہ، یہ جتنا مجمع مرد عورتوں کا ہاتھ اٹھا رہا ہے اور ساری امت محمد ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے بھر دے، اپنی محبت سے بھر دے، اپنے تعلق سے بھر دے، اپنے حبیب کی محبت سے بھر دے۔ ہمیں یا اللہ غلط جذبے ہمارے اندر سے نکال دے، غلط خواہشات ہمارے اندر سے نکال دے۔ اے مالک، اے مالک، یہ آیت بہت تڑپاتی ہے، بہت رلاتی ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کہ تو صرف عمل نہیں دیکھے گا، تو دل کے جذبوں کو بھی، دلوں کو چیر کے دیکھے گا۔ اے مولا شکل بھی بنا لی تیرے نیک بندی، عمل بھی بنا لیے تیرے نیک بندوں والے، پر یہ دل تجھے نہ دے سکے۔ میرا مولا بڑے شرمندہ ہیں، زندگی کی اثر ہو چکی ہے، دن چھپنے کو ہے، اور دل ہے کہ وہ تیرا آشنا ہی نہیں بنا، تیرے حبیب کا آشنا ہی نہیں بنا۔ اے مولا لیکن جیسے تو ہمیں مادی نعمتوں سے نوازتا ہے، وہ بھی تیری دی ہوئی ہیں۔ تو نے ہمیں رزق دیا، اولاد دی، بیوی بچے دیے، تو نے ہمیں صحت دی، جسم دیا، ایمان دیا،
بے شمار نعمتیں جن کو گن نہیں سکتے. تیرا عشق, تیرے نبی کا عشق, تیری محبت, تیرے نبی کی محبت, یہ بھی ایک گفٹ ہے جو تو دیتا ہے تو دل اس سے مزین اور روشن ہوتے ہیں. یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور یا اللہ آخری عشرے کی آمد ہے اور مغفرت والا عشرہ گزر رہا ہے. یا اللہ ہمارے دلوں کو دھو دے, ہمارے دلوں کو پاک کر دے, اس میں اپنی محبت کی شمع جلا دے. قیامت کے یا اللہ رسوائیوں سے بچانا. قیامت کے دن کی دنیا کے لوگ ہمیں نیک سمجھتے رہے, دلوں میں غیر بستے رہے. یا اللہ اس دن تو یوم تبلی السرائر ہے, بھیدوں سے پردے اٹھا دیے جائیں گے, دلوں کو چیر کے دیکھا جائے گا. ایک مالک الملک آج ہم تیری منت کرتے ہیں, تیرا عرش پہلے آسمان پر ہے, تیری طرف سے ندا ہے, صدا ہے, کوئی لینے والا ہے تو آؤ, کوئی مانگنے والا ہے تو آؤ. ہم تجھ سے تیری محبت مانگتے ہیں, تیرے نبی کی محبت مانگتے ہیں. اس دل کو آشنا کر دے. ان آنکھوں میں آنسو تو آتے ہیں لیکن اپنے دکھوں سے روتی ہیں یہ آنکھیں, تیری محبت میں روئیں وہ آنکھیں دے دے. یہ سینہ تنگ پڑتا ہے, اپنی دنیاوی ضرورتوں کے ٹوٹنے پہ تنگ پڑتا ہے, ہمیں وہ سینہ دے دے جو تیری یاد میں بے بسی دیکھ کر تنگ پڑ رہا ہو, تیری محبت میں بے بسی دیکھ کے تنگ پڑ رہا ہو. یہ دل جذبات سے بھرا ہوا ہے پر عجیب و غریب جذبوں سے بھرا ہوا ہے. یا اللہ یہ تیری محبت میں دھڑکنا نہیں جانتا. وہ دل دے دے جو تیرا عرش بنتا ہے, وہ دل دے دے جس میں تیرے حبیب کی محبت آباد ہوتی ہے. میرے مالک ہم مردہ لاشیں ہیں, جسم سے دل نکل جائے تو وہ مردہ لاش ہوتا ہے. میرے مالک دل سے تیری محبت نکل جائے تو وہ روح بھی مردہ ہے, ڈیڈ باڈی ہے. تیرے سامنے کیسے پیش ہو ہے میرے تو نے بے شمار نعمتوں سے نوازا. فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بأي آلاء ربنا نكذب. ہم تیری کسی نعمت کے یا اللہ انکار کر ہی نہیں سکتے. آج ایک خاص مضمون چلا, اسی پر یہ دعا اٹھ. یا اللہ تیری بارگاہ میں یہ صدا ہے, یہ ندا ہے, یہ فریاد ہے, یہ استغاثہ ہے, یہ آہیں ہیں, یہ فریاد ہے. یہ دل تجھے نہیں جانتا, یہ دل تیرے حبیب کو نہیں جانتا. اس میں اور جذبے بھر چکے ہیں, اس میں اور محبتوں نے جگہ بنا لی ہے. آجا ان ہمارے دلوں کے آنگن کو دھو دے یا اللہ, اسے پسند فرما یا اللہ, اسے پسند فرما. ہم بڑے گندے ہیں, مانتے ہیں, ہماری آنکھوں سے لے کر ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک گناہ ہیں, صحیح ہے. لیکن میرے مالک اتنا ضرور ہے کہ ہم دلیر نہیں, نادم ہیں. گناہوں پہ ندامت ہے, گناہوں پہ دلیری نہیں ہے, ندامت, نادم ہے, شرمندہ ہیں. ہر وقت احساس رہتا ہے کہ تیرے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیسے کھڑے ہوں, تیرے نبی کا سامنا ہوگا تو کیسے ہوگا. ہر وقت احساس رہتا ہے لیکن کمزور ایمان کی وجہ سے جیسے چھوٹا معصوم بچہ چلنے کی کوشش کرتا ہے, گرتا ہے, اٹھتا ہے. ماں لپک سنبھالتی ہے, ماں دوڑ کے سنبھالتی ہے. ہم بھی ایمان میں کمزور, حقیر, عاجز ہیں. آجا ہمیں اپنی رحمت کی چھاؤں میں چھپا. ہم یہ غافل دل لے کے نہیں مرنا چاہتے, ہم اس پتھر دل کو لے کر تیری بارگاہ میں نہیں پیش کرنا چاہتے. اس دل کو آشنا کر دے, اس دل کو اپنا آشنا کر دے, اپنے حبیب کا آشنا کر دے. پوری امت کو وہ دل دے دے جس میں تو ہو, تیرا حبیب ہو اور کچھ بھی نہ ہو. یا اللہ ان سارے دوستوں سے جتنے انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں راضی ہو جا, ان کے اس اسلامی نظام کو مضبوط فرما دے, لوگوں کے اندر سود کے ختم ہونے کا انہیں ذریعہ بنا دے, اور یا اللہ حلال تجارت کے قائم ہونے کا انہیں ذریعہ بنا دے. انہیں ان کی نسلوں کو آباد فرما, جو یہاں کام کر رہے ہیں, مرد ہیں, عورتیں ہیں, یا اللہ سب کو قبول فرما. یا اللہ انسان نام ہی مجبور ہونے کا ہے, ہم تو قدم قدم پر مجبور ہیں, قدم قدم پر ہماری مشکلات ہیں. تو ہے جو مجبوری سے پاک ہے, ہماری مشکلات کو سہل فرما, آسان فرما, کرم فرما. ہمارے دلوں کے دکھ بھی دور فرما, ہمارے جسموں کے دکھ بھی دور فرما, ہماری روحوں کے دکھ بھی دور فرما. ہمیں اپنا بنا لے, ہمیں اپنا بنا. ہم جیسے بھی ہیں, گندے ہیں, حقیر ہیں, جو کچھ بھی ہیں, تیرا کلمہ پڑھتے ہیں, تیرے حبیب کو تیرا نبی مانتے ہیں. میں اتنا ہی پر ہمیں اپنا بنا لے. جو ہمیں بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دے, جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے نیک رشتے مقدر فرما دے. جو قرضوں کے بوجھ تلے آ گئے ان کو قرضوں سے آزادی نصیب فرما دے. جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کرا دے. جو روٹھ گئے انہیں منا دے, جو بچھڑ گئے انہیں ملا دے. جو ایمان پہ قبروں میں چلے گئے ان کی قبریں روشن فرما دے. جب ہمارے جانے کا وقت آئے یا اللہ وہ وقت ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت وقت ہو,
جانا تو ہے, ایک دن تو نے بلانا ہے. ایسے نہ بلانا جیسے مجرم پکڑا ہوا جیل میں جاتا ہے, ایسے بلانا جیسے مسافر گھر کو واپس لوٹتا ہے. وہ وقت تیری ملاقات کا وقت ہو, تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہو, ہم تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں, تو ہمیں دیکھ کے مسکرائے, ہم تجھے دیکھ کر مسکرائیں. یا اللہ ہماری واپسی ایسی مقدر فرما کہ میرے مالک ہم مہمان بن کے تیرے پاس آ رہے ہوں, ہم یا اللہ بخشے بخشائے تیرے پاس آ رہے ہوں, ہم مجرم بن کے تیرے پاس نہ پہنچیں, ہم تیری جہنم کو نہیں سہ سکتے میرے مالک. تیری عزت, دوزخ بھی چھوٹا عذاب ہے, تیرا ناراض ہو جانا دوزخ سے بھی بڑا عذاب, جہنم کی آگ بھی بڑا عذاب ہے, اور تیری عزت کی قسم تیرے دیدار سے محروم ہو جانا اس سے بھی بڑا عذاب ہے. ہمیں اس جہان کے عذابوں سے بچا, ہمیں اس جہان کی رسوائی سے بچا, رسوائی سے بچا, رسوائی سے بچا. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى النبي الكريم.